نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سابقہ دروس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے پہلے 2 حصے یعنی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کی تفسیر و تشریح بیان کی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام طور پر اس آیت سے جو مفہوم اور جو حکم مراد لیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن لغوی اعتبار سے اور ظاہراً اگر غور کیا جائے تو نہ صرف مال بلکہ تمام تر نعمتیں، اولاد، جان، وقت، فطرتی استعدادیں اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور بندے کے پاس امانتاً عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ہیں، اور نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی قوتیں بھی عطا من جانب اللہ ہیں۔ بندہ کسی بھی نعمت کا کلی طور پر اور ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس آیت میں صرف مال نہیں بلکہ تمام تر نعمتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مال، جان، اولاد، قوتیں، صلاحیتیں سب کی سب استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ مال کو اللہ کے احکامات کے تحت خرچ کرنا، اہل و عیال پہ جائز خرچ کرنا، اولاد کی تربیت اور اصلاح پہ خرچ کرنا، نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنا، ترویج دین، تبلیغ دین کے لیے خرچ کرنا، اسی طرح جان کو، بدنی قوتوں کو غلبہ اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، عبادات کے لیے استعمال کرنا، اولاد کا خرچ کرنا کہ اولاد کو اچھی دینی تربیت کر کے علوم دین سکھانا، اور صرف ایسے علوم نہ سکھانا کہ جن سے وہ دنیا تو کمائیں لیکن آخرت کما بیٹھیں، اور معرفت باری تعالیٰ جو بنیادی طور پہ تخلیق بنی نوع انسان کا مقصد ہے اسے بھول جائیں۔ اس طرح نہ صرف ظاہری بلکہ روحانی اور باطنی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے معرفت باری نہ صرف خود حاصل کرنا بلکہ دوسروں کے لیے بھی سبب اور ذریعہ بننا۔ اب اس پوری آیت پہ اگر غور کریں تو اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان ہوئی: یؤمنون، یقیمون اور ینفقون، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، جو قائم کرتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں۔ پہلی صفت ایمان لانا، قبول کرنا، ماننا، یقین قلبی کے ساتھ ماننا۔ پھر دوسری صفت کہ پھر اس ماننے کو، اس تسلیم کرنے کو جیسا کرنے کا حکم ہے ویسا قائم کرنا، ویسا اس پہ عمل کرنا۔ اب یہاں تک بات ایمانیات اور عبادات کی ہوئی۔ اب جو تیسری اور سب سے اہم بات اس لحاظ سے کیونکہ ہم میں سے اکثر اسے چھوڑے بیٹھے ہیں، اور وہ ہے خرچ کرنا، استعمال کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا۔ عموماً
ہم بنیادی عقائد کا علم اور یقین کے بعد جو عبادات فرائض و واجبات کی صورت میں قرآن و حدیث میں بیان ہوئیں ان پر عمل کر کے خود کو بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بات ابھی آگے چل رہی ہے۔ اور جو بات اب فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ بندے تو نے دل و جان سے نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، جو انعامات میں نے تجھ پر کیے ہیں، وہ سب چونکہ میری عطا ہے، تیرا ذاتی کچھ بھی نہیں، تو اب ان تمام انعامات و نوازشات کو تو نے استعمال کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں بتاؤں گا، جیسے قرآن و حدیث نے رہنمائی فرمائی، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے، اور اس کے بغیر تقوی و ایمان ادھورا رہتا ہے، مکمل نہیں ہو پاتا۔ اور جب یہ تینوں چیزیں حاصل ہوں تو پھر بندہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیسرا حکم اس لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، اور یہ معاملہ تزکیہ نفس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔